السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان کی زندگی میں دوستوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ دوستوں کی ایک خاص ضرورت اور ایک قدر ہوتی ہے۔ کسی سیانے نے کہا کہ اگر کسی بندے کا کوئی دوست نہیں ہے تو وہ آدمی سب سے غریب ہے، چاہے وہ اس کے پاس کتنا بھی مال و دولت ہو، لیکن پھر بھی جس بندے کا کوئی دوست نہیں ہے تو وہ بندہ سب سے غریب ہے۔ وہ بندہ کیوں غریب ہے؟ وہ اس لحاظ سے غریب ہے کہ اگر وہ کبھی کسی کے ساتھ اپنے دکھ بانٹنا چاہتا ہے یا کسی سے اس کو کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا اگر کوئی دوست نہیں ہے تو وہ نہ ہی اپنے دکھ کسی کے ساتھ بانٹ سکتا ہے اور نہ ہی ضرورت کے وقت اپنی ضرورت کے لیے کسی کو پکار سکتا ہے۔ دوستوں کی اتنی اہمیت ہے کہ بندے کو بغیر کسی ضرورت کے بھی دوست بنانے چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے ضرورت ہے یا نہیں۔ کوشش کریں کہ اچھے اچھے دوست بنائیں۔ اچھے دوست بہت کام آتے ہیں اور دوست ہونے بھی اچھے چاہیے، اور دوست ایسے ہونے چاہیے، دوست اس طرح کے بنانے چاہیے جیسے آپ بننا چاہتے ہیں۔ جتنا اچھا آپ اور بننا چاہتے ہیں، جتنا کامیاب آپ اور بننا چاہتے ہیں، آپ اس طرح کے دوست بنائیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے قریب ترین دوستوں کا ایوریج ہوتا ہے۔ جو آپ کے 4-5 قریبی دوست ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، ان کی جو جو عادتیں ہیں، جو ان میں خوبیاں اور جو ان میں برائیاں ہیں، ان کی ایوریج نکال لیں، ان سب کے جمع کر کے ان کی ایوریج نکال لیں، آپ ان کی ایوریج ہوں گے۔ تو اس لیے دوست اس طرح کے بنائیں کہ جن کی ایوریج نکالنے کے بعد، جن کی خوبیوں اور خامیوں کی ایوریج نکالنے کے بعد آپ کے پاس ایک اچھی ایوریج آئے اور آپ ان خوبیوں اور خامیوں کے مالک بنیں گے۔ اگر کسی بندے کے قریبی دوست جو ہیں، جو اس کے نزدیک ترین دوست ہیں 4-5، اگر وہ ناکام ترین لوگ ہیں، اگر وہ ویلے اور آوارہ قسم کے دوست ہیں، اس کے لڑکے یا جو اس کی عمر ہے اس لحاظ سے اس کے دوست ہیں، اگر وہ خود لڑکا ہے تو اس کے دوست بھی اسی عمر کے ہوں گے، اور اگر وہ آوارہ ہیں، وہ ویلے ہیں، نکمے ہیں، تو سمجھ لیں ان کی ایوریج نکال کے آپ بھی نکمے ہی ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے دوست اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی میں کامیاب ہیں، وہ اچھا اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں، وہ برائیوں سے بچتے ہیں، یا ایک اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ جو اچھی سمجھی جاتی ہے، ہر کسی کی نظر میں وہ اچھی زندگی ہوتی ہے، اور جس طرح کی زندگی آپ چاہتے ہیں۔ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کامیاب ہے جس طرح کے کامیاب آپ ہونا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس طرح کے دوست بنائیں گے تو پھر آپ بھی اسی طرح کی عادات آپ میں آ جائیں گی، اس طرح کی خوبیاں آپ میں آ جائیں گی، کیونکہ جو آپ کے قریبی دوست ہیں ان کی ایوریج آپ ہونا ہے، آپ نے ان کی ایوریج ہی ہونا ہے۔ تو اگر آپ دوست نہیں بھی بنا سکتے اچھے لوگوں کو، کم از کم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں، ان کی عادتوں کو دیکھنا شروع کر دیں کہ ان کی عادتیں کیا ہیں، ان کو اپنانا شروع کر دیں۔ ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل جائے تو وہ بات کرنا ہی اپنی خوش نصیبی سمجھیں۔ کوشش کریں ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل جائے، جو اچھے لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ اور اگر ان کامیاب لوگوں کے، ان اچھے لوگوں کے کوئی دوست ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو ان کے ساتھ ہی دوستی کر لیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کے دوست ہیں جو اچھے لوگ ہیں اور کامیاب ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے ان سے کچھ خوبیاں لے رہے ہوں گے، تو آپ ان سے دوستی کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ آپ اگر زندگی میں ناکام نہیں ہونا چاہتے، آپ کامیاب رہنا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ دوست انہی لوگوں کو بنائیں جو زندگی میں ناکام نہیں ہیں، جو کامیاب ہوئے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث ہے، جو مجھے ایگزیکٹ تو نہیں یاد، میں اس کا مفہوم بتاؤں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوستوں کی مثال اس طرح دی اچھے اور برے دوست کی، کہ اچھا دوست جو ہے وہ خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے۔ اگر آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ اگر اس سے خوشبو نہ بھی خریدیں تو پھر بھی اس سے آپ کو خوشبوئیں آئیں گی، اس کے پاس بیٹھے ہیں نا تو آپ کو خوشبو ہی آئے گی اس کے پاس سے، اور اگر اٹھ کے جاتے ہیں تو آپ کے پاس سے بھی خوشبو آئے گی کیونکہ آپ ادھر بیٹھے رہے ہیں۔ اور برے دوست کی مثال اس طرح دی ہے کہ آپ کسی کوئلے والے کے پاس بیٹھتے ہیں، کسی بھٹی والے کے پاس، جس کا کوئلے کا کام ہے،
تو آپ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، تو آپ اگر اس سے کوئلہ خریدیں گے پھر بھی آپ کے ہاتھ کالے ہوں گے، منہ کالا ہوگا۔ اگر نہیں بھی خریدیں گے تو آپ کے ادھر بیٹھے ہوئے آپ کے کپڑے کالے ہوں گے، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ آپ کے کپڑے کالے ہو سکتے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے آپ کے کپڑوں پہ چنگاریاں پڑ سکتی ہیں، آپ کے کپڑے جل سکتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہی ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو طرح کی مثال دی گئی ہے، اچھے اور برے دوست کی، دونوں کی مثال دی گئی ہے۔ اگر ہم اچھا دوست بناتے ہیں تو وہ ہمارے لیے خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے، اگر ہم اس سے خوشبو نہیں بھی خریدتے تو پھر بھی ہمیں اس کی خوشبو کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک اچھے دوست کی جو عادتیں ہیں، ان اچھی عادتوں سے ہی ہمیں فائدہ ہوگا۔ اگر ان اچھی عادتوں کو ہم نہیں بھی اپناتے نا تو پھر بھی اس کی اچھی عادتوں سے فائدہ ہوگا، یعنی کہ وہ ہمارے ساتھ نیکی ہی کرے گا، اچھا رویہ ہی رکھے گا۔ لیکن اگر کوئی برا دوست ہے تو اس کی آپ بری عادتیں نہ بھی اپنائیں، پھر بھی وہ آپ کے ساتھ بری عادتیں کرے گا، آپ کے ساتھ برے معاملات کرے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ فرق ہے اچھے اور برے دوست میں۔ تو خود بندہ اگر سمجھدار ہو تو اس کو خود دیکھ لینا چاہیے کہ مجھے کس میں فائدہ ہے، اچھا دوست بنانے میں فائدہ ہے یا برا دوست بنانے میں فائدہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں یہی بتانا چاہتا تھا کہ اچھے اور برے دوست میں کیا فرق ہے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے کہ ہم کس کو دوست بنائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔